الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى في مقام آخر: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جنہیں ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت بنا کر کے بھیجا گیا، اور جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج بتاریخ 27 ذی الحجہ 1423 ہجری مطابق 28 فروری سن 2003 عیسوی کے اس پروگرام میں جو مکتب تحت الجالیات المذنب کے زیر اہتمام منعقد کیا گیا ہے، جس موضوع پر آپ حضرات سے کچھ گفتگو کرنے کا شرف حاصل کرنے جا رہا ہوں، وہ موضوع ہے سلامتی کا گھر۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس موضوع پر میں آپ حضرات سے قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ کل کے لیکچر میں تباہی کا گھر کے موضوع پر جہنم، اللہ تعالی ہم سب کو اسے محفوظ رکھے، کچھ گفتگو میں نے کی تھی اور بتلایا تھا کہ اللہ عز و جل نے جہنم کا تذکرہ قرآن کریم میں بے شمار مقامات پر مختلف انداز اور مختلف طریقے سے فرمایا ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے بندے اللہ عز و جل سے ڈریں، اللہ کے عذاب اور اس کی گرفت اور اس کی پکڑ سے بچیں اور صحیح راستہ، صحیح رخ اختیار کریں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کا کوئی لاڈلا، آپ کا کوئی چہیتا، آپ کا نور نظر، لخت جگر جب کہیں سفر پہ جائے یا باہر نکل کر کسی دوسری بستی یا دوسری جگہ جانے کی کوشش کرتا ہے، تو آپ اپنے اس لاڈلے بیٹے کو، چہیتے کو یا اپنے بچے کو مختلف نصیحتیں کرتے ہیں کہ بیٹا فلاں سمت نہیں جانا، بیٹا فلانی طرف نہیں جانا، فلاں جگہ نہیں ٹھہرنا، فلانی جگہ گڈھا ہے، اگر وہاں جاؤ گے تو اس مصیبت میں تم گرفتار ہوگے، گر پڑو گے، تمہیں دکھ ہوگا، تکلیف ہوگی۔ بعین ہی اسی طرح سے اللہ عز و جل نے جب ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا تو پاک پروردگار نے جو قرآن، جو کتاب ہماری رہنمائی اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے اس دنیا کے اندر اتارا، اللہ عز و جل نے اس میں مختلف گائیڈ، مختلف رہنمائیاں فرمائیں کہ میرے بندو اگر ایسا کرو گے تو یہ ہوگا، ایسا کرو گے تو یہ ہوگا۔ اسی طرح سے آپ اپنے لاڈلے، اپنے چہیتے، آپ اپنے نور نظر، لخت جگر سے جب اپنی فرما برداری کروانا چاہتے ہیں، یا مائیں اپنے بچوں سے اپنی باتیں منوانا چاہتی ہیں یا آپ منوانا چاہتے ہیں، تو انہیں کچھ لالچ دیتے ہیں، کہتے ہیں اگر آپ امتحان میں کامیاب ہو گئے تو آپ کو ہم گاڑی خرید کے دیں گے، آپ امتحان میں کامیاب ہو گئے تو آپ کو ہم گھڑی دیں گے، آپ نے اگر یہ کام کر لیا تو ہم آپ کو یہ انعام دیں گے، اگر آپ نے ایسا کر لیا تو آپ کو ہم یہ انعام دیں گے۔ تو گویا ایک ماں اور باپ دونوں اپنی اولاد کی تربیت اور ان کی نصیحت
اور ان کو صحیح راہ دکھلانے کے لیے دونوں اسلوب اور دونوں طریقے اپناتے ہیں۔ کبھی غصہ آتا ہے تو ڈراتے ہیں، زجر و توبیخ کرتے ہیں کہ آپ اگر ایسا کریں گے تو ہم یہ کریں گے، اگر آپ نے آپ فلاں جگہ گئے تو آپ کو ہم تماچے ماریں گے، اگر ہاں آپ نے یہ کیا تو ہم آپ کو، یعنی مختلف انداز زجر و توبیخ کے آپ اپناتے ہیں۔ اور جب آپ اپنے بچے کو اس انداز سے بھی آپ تربیت کرنا چاہتے ہیں کہ لالچ اور انعام دلا کر کے کہ اگر آپ بیٹے آپ ایسا کریں گے تو ہم آپ کو یہ دیں گے، آپ کو یہ دیں گے۔ بطور مثال میں نے ماں اور باپ اور بچے کو آپ کی خدمت میں رکھا ہے، ورنہ وللہ المثل الاعلیٰ، اللہ کے لیے اعلیٰ ترین مثالیں ہیں۔ بات سمجھانے کے لیے میں نے یہ بات آپ کی خدمت میں رکھی ہے، ورنہ اللہ عز و جل کے لیے کوئی مثال لیس کمثلہ شیء، اس کی طرح کوئی نہیں ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے بعین ہی۔ اسی طرح سے اللہ عز و جل نے اپنے بندوں کو سمجھانے کے لیے قرآن کریم میں دونوں اسلوب، دونوں طریقے بیان فرمائے ہیں کہ میرے بندو، اگر فإما یأتینکم منی ہدی فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ میں تمہیں دنیا میں بھیج رہا ہوں، اس دنیا کے اندر اگر تم میری بھیجی ہوئی ہدایتوں پر اور میری بھیجی ہوئی باتوں پر تم نے عمل کیا اور اسی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا تو فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، دنیا میں بھی تم غموں اور الم سے نجات پا کے رہو گے، اور آخرت میں بھی ہم تمہیں جو ہے سکھ ہی سکھ دیں گے، آرام ہی آرام دیں گے۔ اسی طرح اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں مختلف اسلوب، مختلف طریقوں سے جنت اور اللہ کے اپنے نیک بندوں کے انعامات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ وہ انعامات جنت کی شکل میں اللہ عز و جل نے ہمارے لیے تیار کر رکھی ہیں، اپنے نیک بندوں کے لیے، اپنے صالح بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں۔ پچھلے درس میں میں نے آپ حضرات کی خدمت میں یہ بیان کیا تھا کہ اگر آپ نافرمانی کریں گے، شرک کریں گے، بدعات کریں گے، رسول کا انکار کریں گے، رسول کے طریقے کو چھوڑیں گے تو کیا حشر ہوگا اور کیا انجام ہوگا۔ کل آپ نے مکمل طور پر اس کو سماعت فرمایا۔ آج اگر آپ اللہ کی اطاعت کریں گے، رسول کی فرما برداری کریں گے، پیروی کریں گے سچے دل سے، صحیح طریقے سے، تو آپ کو کیا کیا انعامات ملنے والے ہیں، کون سا گھر آپ کو مرنے کے بعد ملے گا، میرے بھائیوں وہ میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا انشاءاللہ تعالی۔ پر اس سے پہلے ایک بات میں آپ کی خدمت میں اہم ترین بات رکھنا چاہ رہا ہوں، حالانکہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس بات کو میں درمیان میں رکھوں، لیکن پہلے بتا دوں کیونکہ پہلے آپ آئے ہیں، آپ کا حق زیادہ ہے، تاکہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ بعد میں جو آئیں گے ان کا محروم ہونا تھوڑا بہت ضروری ہے اس علم سے، حالانکہ یہ بہت قیمتی علم میں آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں اور معلومات بڑی قیمتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے مومنین کی، متقین کی ایک صفت یہ بیان کی ہے جو قرآن کریم کے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ کی پہلی آیت میں، دوسری آیت میں اللہ عز و جل نے بیان فرمایا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن، یہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک، کوئی شبہ نہیں ہے۔ ہدی للمتقین، اس قرآن کے اندر ہدایت ہے کس کے لیے؟ پرہیزگاروں کے لیے، جو اللہ عز و جل سے ڈرتے ہیں، اللہ کو جانتے اور مانتے ہیں، اس کے لیے اس قرآن کے اندر سراپا ہدایت موجود ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، الذین، ان متقین کی، ان پرہیزگاروں کی ایک صفت ہے، اور وہ صفت کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ غیب کس کو کہتے ہیں؟ پوشیدہ چیزوں کے اوپر۔ پوشیدہ یعنی جس کا ادراک، جس کا شعور، جس کا علم نہ آنکھوں سے ہو سکتا ہے، نہ سونگ کے ہو سکتا ہے، نہ چھو کے ہو سکتا ہے، نہ چکھ کے ہو سکتا ہے۔ جو چیز حواس خمسہ ظاہرہ سے معلوم نہ ہو وہ غیب کہلاتی ہے، پوشیدہ چیز کہلاتی ہے۔ 5 ہمیں علم حاصل کرنے کے کتنے ذریعے اللہ نے ہمارے جسم میں رکھے ہیں؟ 5۔ کون کون سے؟ آنکھ، دیکھ کر کسی چیز کا علم حاصل ہوتا ہے، کان، سن کر کے کسی چیز کا علم حاصل ہوتا ہے، 2 ہو گئے۔ نمبر 3، چکھ کر کے کسی چیز کا علم حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 4، سونگ کر کے کسی چیز کا علم ہوتا ہے، خوشبو بدبو کا علم سونگ کر کے ہوتا ہے، تیکھے اور میٹھے کا علم چکھ کر کے ہوتا ہے، آواز سن کر کے علم ہوتا ہے۔ اسی طرح سے 5واں علم یہ ہے، چھو کر کے سرد اور گرم کا علم ہوتا ہے کہ یہ گلاس میں نے چھوا ہے، اس گلاس میں پانی ٹھنڈا ہے یا گرم ہے نا۔ یہ 5 طریقے اللہ عز و جل نے آپ کے جسم میں رکھے ہیں جس کے ذریعے سے آپ کسی چیز کا علم حاصل کرتے ہیں۔ جو چیزیں ان کے ذریعے سے حاصل نہ ہو سکیں انہیں غیب کہا جاتا ہے،
انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ غیب کہا جاتا ہے۔ اللہ عز و جل نے، کل میں نے جہنم کا تذکرہ کیا تھا، آپ سوچیں گے کہ جہنم کے تذکرے میں یہ تو اتنی عجیب عجیب غریب باتیں ہیں، نہ ہم نے دیکھا بلکہ کچھ بھی نہیں، نہ ہم سونگ سکتے نہ چکھ سکتے ہیں، پھر ہم نے دیکھا نہیں تو ہم کیسے اس کو یقین کریں؟ یہی غیب ہے، یہی غیب ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، مومنین متقین کی علامت یہ ہے کہ وہ غیب کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ عز و جل نے فرما دیا، میرے نبی نے فرما دیا، ایک دیکھنے والے نے پورا پتہ بتا دیا، ہم کو یقین ہو گیا کہ یہ واقعی موجود ہے جنت جہنم موجود ہے۔ اسی طرح سے جنت اللہ رب العزت نے چھپا کے رکھی ہے، اور ہمارے نبی جو دیکھ کر کے آئے ہیں، سیر و تفریح کر کے آئے ہیں، ہمارے رسول جنت کی سیر و تفریح کر کے آئے ہیں، انہوں نے آ کے بتلایا کہ اے میرے امت کے لوگوں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے انعامات کے لیے کیسی کیسی پیاری پیاری جگہیں رکھی ہیں، ہمارا ایمان اور یقین ہے۔ ہم نے سنا نہیں، ہم نے دیکھا نہیں، ہم نے سونگھا نہیں، ہم نے چکھا نہیں، ہم نے چھوا نہیں، ہماری دسترس سے باہر ہے، غیب ہے، غیب ہے۔ نبی نے بتلایا تو ہم کو اس کا علم ہوا، سنا، لیکن وہ کیسا ہے، کیا ہے، اس کا تصور ہم کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں، یہ ہمیں نہیں معلوم ہے، بلکہ ہم نہیں کر سکتے، بلکہ اس نبی نے ہمیں بتلایا، ہمارا اس کے اوپر ایمان اور یقین ہے۔ یہ مومن کی صفت ہے۔ آپ جو باتیں سنیں گے، ان باتوں میں ایک اور مثال کے ذریعے میں آپ کو سمجھاؤں۔ آپ کہیں گے ہم کیسے یقین کریں کہ جنت میں ایسی ایسی چیزیں ہیں؟ ٹھیک ہے، ہم یہ کہیں گے آپ کا علم ہی کتنا ہے، آپ کا علم ہی کتنا ہے کہ آپ ان عظیم عظیم نعمتوں کا اپنے دماغوں میں ادراک کر سکیں، سمجھ سکیں۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ نے فرمایا تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے، تمہارے دماغ میں جتنا علم اللہ عز و جل نے رکھا ہے بس تمہیں وہی پتہ ہے، اس سے زیادہ تمہیں پتہ نہیں ہے۔ اس طرح سے کہ اگر ایک پیٹ میں پلنے والا بچہ ننھا منھا جو ماں کے پیٹ میں حرکتیں کرتا ہے، جان آ جاتی ہے، حرکت کرتا ہے، 9 مہینے سے پہلے وہ 9 مہینے کے بعد وہ پیدا ہوتا ہے، اگر 8ویں مہینے میں جبکہ وہ زندہ رہتا ہے، گوشت پوشت سب کچھ ہوش حواس اس کو رہتے ہیں، پیٹ میں رہتا ہے، زندہ رہتا ہے، گھومتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، سب کچھ۔ اگر تصور کریں، آپ سوچیں ذرا کہ اگر اس بچے کو اللہ تعالیٰ تھوڑی دیر کے لیے دماغ دے دے، بولنے کا فن دے دے، سننے کا طریقہ دے دے، بھائی مانا کہ آپ جو بات کریں وہ سنیں اور پھر اس کا جواب دے تھوڑی دیر کے لیے، اگر آپ سوچیں وہ بچہ 3 پردوں کے اندر رہتا ہے، ظلمات فوق البعض، بعض کے اوپر بعض تاریکیاں، چمڑے کا پردہ، پھر اندر گوشت کا پردہ، پھر ماں کے رحم کا پردہ، 3 پردوں کی تاریکیوں میں وہ بچہ اندر رہتا ہے۔ آپ اس بچے سے کہیں میرے بیٹے تھوڑے دنوں کے بعد میں، چند مہینوں کے یا چند گھڑیوں کے بعد یا چند گھنٹوں کے بعد، بہت جلد تو ایک ایسی دنیا میں پرویش کرنے والا ہے، نکلنے والا ہے، ایک ایسی دنیا میں آنے والا ہے جو بہت بڑی دنیا ہے، اتنی بڑی دنیا ہے کہ مہینوں سالوں گھومتے رہو دنیا ختم ہونے کو نہیں آ رہی ہے۔ اس ایسی جگہ میں ہم رہتے ہیں، تیرا باپ ایسی جگہ رہتا ہے جہاں پر 50 150 منزلہ بلڈنگیں ہیں، جہاں پر کروڑوں ٹنوں کنٹل کی ٹرینیں چلتی ہیں، جہاں پہ روڈ بنے ہوئے ہیں، جہاں پر گاڑیاں بھاگ رہی ہیں، جہاں پر ہزاروں لاکھوں اربوں لوگ رہتے اور بستے ہیں۔ اس دنیا میں بڑے بڑے سمندر ہیں جس میں بڑی بڑی کشتیاں چلتی ہیں، اس سمندر کا پانی نمکین ہے، بڑی بڑی نہریں ہیں، بڑے بڑے جنگلات ہیں۔ آپ اس بچے سے اگر مخاطب ہوں تو وہ 3 پردوں کی تاریکیوں میں رہنے والا بچہ آپ کے بارے میں کیا تصور کرے گا؟ وہ اگر اللہ اسے زبان دے تو اب وہ 3 پردوں کی تاریکیوں میں محدود جگہ میں رہنے والا بچہ آپ کے بارے میں کیا کہے گا؟ کیوں ابو چھوڑ رہے ہو؟ کیوں چھوڑ رہے ہو؟ کیونکہ میں جس جگہ ہوں یہاں تو ایک 150 منزلہ عمارت کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، اتنے بڑے سمندر کا تصور ہی نہیں ہے۔ وہ آپ کی باتوں کو تھوڑی دیر کے لیے غلط محسوس کرے گا۔ کیوں کرے گا؟ اس لیے کہ وہ 3 پردوں کی تاریکیوں میں رہتا ہے، اس بیچارے کو اتنا پتہ کہاں ہے کہ اس کے باہر کی دنیا کتنی وسیع، کتنی چوڑی، کتنی کشادہ اور کتنی چیزیں اس کے اندر ہیں۔ وہ سوچ سکتا ہے؟ بولو، وہ بچہ سوچ سکتا ہے؟ آپ کی جو باتیں ہیں وہ بچہ نہیں سوچ سکتا ہے۔ لیکن یہ ایک مثال میں دے رہا ہوں، ہماری مثال، اور اللہ عز و جل نے اس کلام اللہ میں جو جنت و جہنم کا تصور پیش کیا ہے بعین ہی اسی بچے کی طرح ہے۔
بین ہی اسی بچے کی طرح ہے جس بچے کو ایک محدود دائرے میں جگہ ملی ہے اور وہ یہ نہیں سوچ سکتا کہ یہاں 150 منزلہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر بھی قائم ہے، یہاں پر بڑے بڑے ملک بنے ہوئے ہیں، یہاں پر بڑی بڑی ٹرینیں، بڑے بڑے ہوائی جہاز فضاؤں میں چل رہے ہیں، بڑے بڑے راکٹ ہیں، بڑے بڑے سمندر ہیں، بڑے بڑے جہاز ہیں، کروڑوں کروڑوں اربوں لوگ اس دنیا کے اندر رہتے ہیں۔ ہماری مثال بالکل اسی بچے کی طرح ہے، وہ یقین نہیں کرے گا۔ بین ہی ہماری مثال اس قرآن کے سامنے میرے بھائیوں اور اللہ کے علم کے سامنے ایسی ہے کہ اللہ عز و جل نے اس میں جنت کا جو تصور اور نبی نے جو جنت کا نقشہ ہمارے سامنے کھینچا ہے، ہم اس کا ادراک یہاں نہیں کر سکتے جب تک ہم وہاں پہنچ نہ جائیں، جب تک ہماری سمجھ میں۔ لیکن اگر ہم اپنے رب کے اوپر ایمان لاتے ہیں، یقین کرتے ہیں، رسول کی رسالت پر یقین کرتے ہیں، تو ہمیں ان باتوں پر یقین کرنا پڑے گا۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یہی علم تھا جو میں آپ کو دینا چاہ رہا تھا شروع میں، ابتدا میں، تاکہ یہ بنیاد آپ کے ذہن و دماغ میں رہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ آگے چل کے شیطان آپ کے دل میں آئے اور کہہ دے کہ ارے تم کہاں یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، یہ تو کہیں ہمارے دماغوں میں آنے والی نہیں۔ ہمارے دماغوں میں کیوں نہیں آنے والی ہیں؟ ہماری مثال بالکل رحم مادر میں پلنے والے اس بچے کی طرح دماغ کی طرح ہے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں تو بڑا تھوڑا علم دیا گیا ہے، چھوٹا علم دیا گیا، تمہیں کیا پتا۔ لیکن جب وہی بچہ شکم مادر سے باہر آتا ہے، چلنا پھرنا سیکھتا ہے، چلنے لگتا ہے، دوڑنے لگتا ہے، اس کو سب سمجھ آ جاتی ہے کہ نہیں آ جاتی؟ اسے یقین آ جاتا ہے کہ واقعی ٹرین چل سکتی ہے، واقعی فضاؤں میں جہازیں اڑ رہی ہیں، واقعی بڑے بڑے بلڈنگ موجود ہیں، واقعی کروڑوں اربوں لوگ موجود ہیں۔ یقین آئے کہ نہیں آئے؟ میرے بھائیوں، اسلام بالکل اسی طرح سے آپ کو جنت اور جہنم اور عالم الغیب کا غیب کی باتوں کے اوپر یقین رکھوانا چاہ رہا ہے کہ تم اسی طرح یقین رکھو۔ جی تمہارے رب نے یہ بات کہی ہے، یہی تمہارا امتحان ہے، یہی تمہارا اگزام ہے، یہی تمہاری ابتلا اور تمہاری آزمائش ہے کہ اس دنیا میں رب ذوالجلال نے جتنی باتیں کہی ہیں اس تھوڑے سے علم میں بھلے تمہارے نہ آئیں، بلکہ بھلے نہ آئے، لیکن تمہیں اس کے اوپر یقین کرنا ہے۔ یقین اور علم کب ہوگا؟ جب تم وہاں پہنچو گے، جب تمہیں پتا چلے گا کہ واقعی میرے رب نے کیا کیا چیزیں تیار کر رکھی ہیں، میرا رب کتنا عظیم ہے، اور اس کے لیے میرا رب کتنا عظیم ہے آپ اسی سمجھنے کے لیے دنیا کے اندر بھی اللہ عز و جل نے بہت ساری آیتیں، بہت ساری نشانیاں رکھی ہیں۔ یہ سورج کا گولا جو ہمارے سروں کے اوپر چمک اور دمک رہا ہے، اس سورج کے گولے کو دیکھو کہ سائنس آج کہہ رہی ہے کہ یہ سورج اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ کئی ہزار ملین دنیا اس کے اندر سما سکتی ہے۔ سائنسدانوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ کئی ہزار ملین دنیا اس ایک سورج کے پیٹ میں سما سکتی ہے۔ اور پھر یہ اتنا بڑا سورج ہے کہ سائنسدانوں نے یہ بھی کہا کہ سورج تو ایک سیارہ ہے، ایک جہاز ہے چمکنے والا، لیکن دنیا آسمان پر اللہ عز و جل نے ایسے ایسے سیارے بنائے ہیں کہ اس سورج جیسے ہزاروں ہزاروں ملین سورج اس ایک سیارے میں سما سکتے ہیں۔ ان آیات کو، قرآن کریم کے ان بیانات کو، احادیث کو سمجھنے کے لیے آپ اس کو اپنے دماغ میں رکھیں کہ اللہ عز و جل نے کیسا بنایا ہوگا اس کائنات کو، جنت کو، دوزخ کو اللہ عز و جل نے کیسے بنایا۔ یقین کرنے کے لیے تمام سب چیزیں موجود ہیں، لیکن کن کے لیے؟ جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ ھدی للمتقین، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، پرہیزگار ہیں، ان کے لیے اس کے اندر ہدایت ہے، رہنمائی ہے، گائیڈنگ ہے، صحیح گائیڈنگ۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب کے اوپر ایمان لاتے ہیں، اسی کے اوپر ہمارا یہ اگزام ہے اس دنیا کے اندر۔ تو آئیے اب جنت کی سیر کو چلتے ہیں اور اللہ عز و جل سے یہ مل جل کے دعا کرتے ہیں کہ اے بار الہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر ہمیں جنت میں جگہ عطا فرما مولا۔ اے اللہ، ہمیں دوزخ سے نجات عطا فرما مولا۔ اے اللہ، ہم تمام مسلمانوں کو صراط مستقیم پر چلا مولا۔ الہ العالمین، ہم سب کو جنت الفردوس میں اکٹھا جگہ عطا فرما مولا۔ آئیے میرے عزیزو، جنت کی سیر کرتے ہوئے ہم چلتے ہیں۔ اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں، جیسا کہ میں نے قرآن کریم کی وہ آیت تلاوت کی ہے، اور اللہ عز و جل نے فرمایا کیا کہ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اے میرے بندو دوڑ پڑو، سرپٹ دوڑ پڑو، سرپٹ دوڑ پڑو اپنے رب کے اس مغفرت کی طرف، اپنے رب کے اس بخشش کی طرف، وَجَنَّةٍ، اور اس جنت کی طرف، أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، جس کی کشادگی، جس کی چوڑائی اور جس کی وسعت، اللہ اکبر، جس کا پھیلاؤ زمین اور آسمان کے برابر ہے، اس جنت کی طرف، اس جنت کی طرف لپک پڑو تم لوگ۔ اور یہ جنت کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ وعدت للمتقین، وعدت
وعدت للمسلمین نہیں، مسلمانوں کے لیے نہیں، بلکہ یہ جنت متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ متقی میں اور مسلمان میں فرق ہے، متقی اور مسلمان میں فرق ہے۔ اللہ نے جنت متقیوں کے لیے، صالحین کے لیے، ابرار کے لیے، شہداء کے لیے، صدیقین کے لیے، نبیوں کے لیے رکھی ہے۔ مسلمانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں نہیں فرمایا ہے کہ جنت ان کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں میں بہت سارے گروپ، بہت سارے فرقے، بہت ساری چیزیں، اور مسلمان کئی ڈھنگ کا ہوتا ہے، کئی طرح کے مسلمان ہوتے ہیں۔ میں نے کل ہی بتایا تھا کہ جناب علی، مسلمانوں کے اندر کئی دماغ ہیں، کئی ذہن ہیں۔ کوئی انسان کو پوج رہا ہے، کوئی مردے کو پوج رہا ہے، کوئی جنات کو پوج رہا ہے، کوئی ٹھٹ پوج رہا ہے، کوئی قبر پوج رہا ہے، کوئی علم پوج رہا ہے، کوئی شدے پوج رہا ہے، کوئی اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو آواز دے رہا ہے، کوئی پتھروں کو نفع نقصان کا مالک سمجھ رہا ہے، کوئی سنگ مرمر کے بنائے ہوئے چبوتروں کو نفع نقصان۔ مسلمان کئی طرح کے ہیں، اور کفار اور مشرکین کی تو بات ہی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ عز و جل نے آپ الحمد بسم اللہ کے بے سے لے کر الحمدللہ کے الف سے لے کر اور والناس کی سین تک آپ پڑھتے جائیں، کہیں اللہ عز و جل نے نہیں فرمایا کہ مسلمانوں کے لیے جنت۔ ہر جگہ جنت کا جب تذکرہ آیا ہے، اللہ عز و جل نے صالحین، مومنین، صادقین، قانتین، متقین کا تذکرہ فرمایا ہے ان کے لیے۔ اس لیے میرے بھائیوں متقی بنو، اس لیے کیا بنو؟ متقی بنو، پرہیزگار بنو، پرہیزگار بنو، ٹھیک ہے؟ اللہ عز و جل نے فرمایا یہ تمہارے لیے جنت کو ہم نے متقیوں کے لیے تیار کر رکھا ہے، بنایا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 133۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر بندہ مومن، ہر بندے مومن کو جنت سے محبت ہے کہ نہیں؟ جنت کی خواہش ہے، جنت کی رغبت ہے، جنت کی چاہت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ عز و جل نے صرف جہنم کا تذکرہ نہیں فرمایا، بلکہ اللہ عز و جل نے اس چاہت کا اور اس تمنا اور اس آرزو کا، اور اللہ عز و جل نے اپنے اس انعام کا بھی قرآن کریم میں کھول کھول کر کے تذکرہ فرمایا ہے، اور اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے۔ اور جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پڑے ہیں، جنت کی سیر و تفریح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی کروائی ہے، جہاں رنگ برنگ کی آشائشیں، اور جہاں رنگ برنگ کے میوے، اور جہاں رنگ برنگ کی چیزیں، اور جہاں کشادگی، اور جہاں سکون اور اطمینان ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آج ہم اس کا جو ہے درس لے رہے ہیں، اور آج ہم اس جنت کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں اور پڑھنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ آپ میں کوئی بتا سکتا ہے جہنم کے کتنے دروازے ہیں؟ جزاک اللہ خیر۔ جہنم کے کتنے طبقے اور حصے ہیں؟ 7، اور اس کا نام، اس کا سب کچھ میں نے کل بتلا دیا ہے۔ آج جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ 8۔ ایک دروازہ بڑا ہے۔ جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ 8 دروازے ہیں، اور ایک دروازے کا نام الریان ہے۔ الریان ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دروازہ روزے داروں کے لیے خاص ہے۔ اس دروازے سے صرف روزے دار لوگ اس دروازے سے داخل ہوں گے۔ اور ایک اور دروازہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ان لوگوں کے لیے مخصوص ہے جو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل کیے جائیں گے، جن کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا، بلا حساب و کتاب۔ اللہ تعالی ہمیں انہی لوگوں میں سے بنائے، آمین یا رب العالمین۔ اور جنت کے دروازے کتنے کشادہ اور کتنے بلند و بالا ہیں، اللہ اللہ! اگر ہم اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اگر ہم اس کا مطالعہ کریں، میرے مسلمان بھائیوں سنو، جنت کا ایک دروازہ اتنا چوڑا ہے، اتنا کشادہ ہے، اتنا لمبا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک کواڑ، دو کواڑ ہوتے ہیں نا دروازوں کے، اس کواڑ اور اس کواڑ کے درمیان کا جو فاصلہ ہے 40 سال کی دوری، 40 سال آپ چلتے رہیں، جہاں 40 سال آپ کی دوری ختم ہوگی، آپ کا چلنا ختم ہوگا، وہاں ایک دروازے سے دوسرے دروازے تک کی مسافت ہے۔ ایک دروازہ، اس کی چوڑائی، اس کی لمبائی اتنی وسیع اور اتنی چوڑی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس پر بھی لوگ فوج در فوج اس میں داخل ہونے والوں کے ہجوم سے، وہ 40 سال کی مسافت کی جو چوڑائی ہے، قیامت کے دن جو لوگ جنت میں جائیں گے فوج در فوج، وہ دروازہ بالکل فل ہو جائے گا، بھرا ہوا۔ اس قدر لوگ جوغ در جوغ جنت کے اندر جائیں گے۔ اور بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ہوا ہے کہ جنت کے جو دروازے، جو کنڈا ہے، جو کڑا ہے اس کا،
جس کو پکڑ کے ہم کھولتے ہیں وہ سرخ یاقوت کا بنا ہوا ہے، سرخ یاقوت کا، اور سونے کی پلیٹوں میں وہ سرخ یاقوت جڑا ہوا ہے جو جنت کا دروازہ ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ چنانچہ صحیح مسلم کی روایت، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جنت کے دروازوں کے 2 کواڑوں کے درمیان 40 سال کے بقدر وسعت ہوگی، لیکن اس پر بھی اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک دن آئے گا کہ تمام مخلوق، اللہ رب العزت کے مخلوقات کے ہجوم سے وہ دروازہ بھر جائے گا، بھر جائے گا۔ 40 سال کی مسافت، ذرا غور کرو۔ اب یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے، ہماری اس چھوٹی سی دماغ میں تو نہیں آئے گی جیسے اس بچے کے دماغ میں جو پیٹ کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اگر آپ اس سے کہیں کہ 150 منزلے کی بلڈنگ اس دنیا پہ بنی، اس کی سمجھ میں نہیں آئے گی، یہ کہ 150 منزل، ہم تو یہیں گھوم گھوم کے رہتے ہیں۔ لیکن جب وہ بچہ باہر آئے گا تو اسے یقین ہوگا۔ مردانگی اس بچے کی وہ ہے کہ وہ پیٹ ہی میں رہ کے یقین کر لے، ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ہماری مردانگی، ہمارا ایمان یہ ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا ہے، لیکن ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، ایک دیکھنے والے نے ہمیں یہ خبر دی ہے، اس لیے ہمارا ایمان اور یقین ہے۔ یہی ایمان اور یقین ہمیں جنت میں پہنچانے والا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ چنانچہ اہل جنت سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ جب اہل جنتی لوگ جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو دیکھیں گے کہ دروازوں کی کڑیاں جو ہے سرخ یاقوت کی ہیں اور جو سونے کی تختیوں کے اندر جڑی ہوئی ہیں۔ اور جنت کے دروازے پر کیا ہوگا؟ جب جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو جنت کے دروازے پر ایک بہت بڑا درخت ہے، جنت کے دروازے پر ایک بہت بڑا درخت ہے جس کی جڑ سے 2 نہریں جاری ہیں۔ ایک نہر جنت میں آنے والوں کے پینے اونے کا انتظام ہے، ایک نہر سے وہ ان کا مشروب ہے، جبکہ دوسری نہر جو اس جڑ سے نکلی ہے وہ جنتیوں کی نظافت اور صفائی اور ستھرائی کے لیے استعمال کے لیے بنائی گئی ہے۔ پہلی نہر، اس سے جو لوگ سیراب ہوں گے، پانی پئیں گے تو جنتیوں کے چہروں پر راحت اور تازگی اور اطمینان اور سکون کی لہر اس کے پانی پینے سے دوڑ جائے گی، اور پھر اس ایک گلاس پانی پینے سے، ایک جام پینے سے وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ دوسری نہر سے جنتی لوگ غسل کریں گے، جنت میں داخل ہونے سے پہلے دوسری نہر سے وہ غسل کریں گے، تو غسل کرنے کے بعد میں ان کے جسم کے بال وغیرہ جو ہیں وہ کبھی بھی گندے نہیں ہوں گے، بلکہ سج اور سنور جائیں گے، نکھر جائیں گے، تر و تازہ ہو جائیں گے۔ قرآن پاک میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور ان جنتیوں کا پروردگار ان کو نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا۔ اور جنت کے دروازوں پر جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ جنت کے دروازوں پر ایک درخت ہوگا، اس کی جڑ سے 2 نہریں جاری ہوں گی۔ پہلی نہر سے سیراب ہونے والے پر راحت و آرام کی تازگی ان کے چہرے سے عیاں ہوگی، اور دوسری نہر کے پانی سے ہاتھ منہ دھونے کے بعد ان کے بال کبھی بھی پراگندہ نہیں ہوں گے۔ اور پھر جب ہم جنت پہ پہنچیں گے، اللہ کرے ہم سب جنت کے اوپر پہنچیں، جنت کے دروازے پر، تو جب جنت کے دروازے پہ پہنچیں گے تو جنت میں داخلہ ایک بیگ نہیں ہوگا، بلکہ وقفے سے داخلہ ہوگا، اور لگاتار یہ وقفہ لگاتار یہ داخلہ ہوتا رہے گا، اور ہر 2 داخلے کے درمیان ایک طویل فاصلہ ہوگا۔ یہ نہیں کہ بس لائن لگی ہوگی، سیرے میں لگے ہوں گے اور چل، نہیں، بلکہ ایک جھنڈ ابھی جنت میں داخل ہوا، تھوڑے دیر کے بعد وقفہ ہوگا، پھر تھوڑے طویل مدت کے بعد پھر ایک جھنڈ داخل ہوگا، پھر ایک جھنڈ داخل ہوگا، اسی طرح سے۔ کیوں؟ یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ غریب مسلمان جو ہوں گے، مومنین متقین پرہیزگار جو ہوں گے، وہ امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ اے غریب مسلمانوں، متقیوں، غریب اگر ہو تو پریشان نہ ہو، بشرطے کہ تم متقی بھی بنو، ورنہ ہمارے ہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ جو جتنا ہی غریب ہوتا ہے وہ اتنی ہی برائیوں کے اندر ملوث ہوتا ہے۔ واللہ بتلا رہا ہوں، ہم یہاں نوکری کرتے ہیں غریبی کی وجہ سے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، لیکن ہمارے گھروں کے اندر جو شر اور ہمارے کمروں کے اندر جو فتنے ہیں، اگر آپ سب جانتے ہیں، کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سب جانتے ہیں۔ ہم غریب ضرور ہیں لیکن ہم پرہیزگار نہیں ہیں۔ یہ ان غریبوں کا تذکرہ ہو رہا ہے جو امیروں سے 500 برس پہلے پہنچیں گے جنت میں، جو اللہ عز و جل کے مطیع اور فرمانبردار ہیں۔ میلے کچلے کمبلوں میں لپٹے ہوئے ہم رہتے ہیں، دک سگریٹ اور بیڑیاں پیتے رہتے ہیں، اذان ہوتی رہتی ہے، لیکن یہ میلے کچلے بسترے، ہم اس سے آزاد ہو کر اللہ کی آواز پہ لبیک نہیں کہتے ہیں۔ بولو ہے حقیقت کی نہیں؟ نماز کا وقت ہوتا ہے، دکانیں یہاں سعودی عرب میں لاک کر دی جاتی ہیں، بند کر دی جاتی ہیں، حکم ہوتا ہے، آرڈر ہوتا ہے،
لیکن ہم دکان لاک کر کے, دکان بند کر کے جا کے اپنے کمروں میں بیٹھ کر کے VCR, ویڈیو اور ڈش اور گندی سندی چیزیں دیکھتے ہیں. ہم غریب ہیں جبھی ہم یہاں نوکری کر رہے ہیں, ہم غریب ہیں جبھی ہم یہاں پہ غربت زدہ اپنے ماں اور باپ, اپنے بہن, اپنے وطن سے دور ہو کر کے یہاں چند سکے کما رہے ہیں. لیکن کیا ہمارے اندر یہ صفت بھی موجود ہے؟ اس لیے مسلمانوں یہ صفت پیدا کرو, یہ صفت پیدا کرو. امیروں سے 500 سال پہلے تم پہنچو گے انشاءاللہ. اور کیوں 500 سال پہلے؟ اس لیے کہ امیروں کا حساب و کتاب دھونے میں دیر ہوگی, ان سے حساب و کتاب لیا جائے گا, وہ وہی اٹکے رہیں گے, روک دیے جائیں گے. کہاں؟ چیک پوسٹ پر, چیک پوسٹ کے اوپر روک دیے جائیں گے. لیکن تمہارا کاغذ اوکے ہوگا, یلا مع السلامہ, چلتے جاؤ, چلتے بڑھو. وہ وہی روک دیے جائیں گے کیونکہ ان کا رخصت درست نہیں ہے, ان کی لائسنس درست نہیں ہے, ان کی گاڑی درست نہیں ہے, لائسنس نہیں ہے, فیس نہیں بدلی, یہ نہیں کیا, وہ نہیں کیا, یہاں چوری کی, یہاں چماری کی, یہاں سود کھایا, یہاں حرام کیا, یہاں فلانے کا غصب کیا, یہاں مختلف حساب و کتاب ان کے ہوں گے. لیکن جو غریب ہوگا بیچارہ, زندگی گزار رہا ہوگا, اللہ خیر صلی اللہ, زندگی آگے بڑھا کر کے گزر گیا ہوگا, خلاص اللہ تبارک تعالیٰ اسے پہلے جنت میں داخل فرمائے گا. اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا, وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. سورہ زمر آیت نمبر 73. اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں, پرہیزگار ہوتے ہیں, اپنے رب کی تعلیمات کے اوپر عمل کرتے ہیں, پرہیزگار رہتے ہیں, ان کو گروہ گروہ بنا کر جنت کی طرف روانہ کیا جائے گا. گروہ در گروہ, جھنڈ کے جھنڈ ان کو جنت کے اندر داخل کیا جائے گا. یہاں تک کہ جب وہ جنت کے پاس پہنچ جائیں گے, تو داروغ جنت ان کے استقبال میں کھڑا ہوگا, جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا, اور جنت کا داروغہ ان سے کہے گا, السلام علیکم, اے لوگوں تمہارے اوپر سلامتی ہو, اے لوگوں تمہارے اوپر سلامتی ہو, تم بہت اچھے دنیا کے اندر تھے, تو اب اس جنت میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ, آپ کے استقبال کے لیے. اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے اندر جو جماعت, جو گروہ, جو ٹولی سب سے پہلے داخل ہوگی, ان کی صورتیں, ان کی شکلیں کیسی ہوں گی؟ ان کی صورتیں اور شکلیں 14ویں چاند کے چاند کی طرح چمک رہی ہیں. اور جو گروہ ان کے بعد جائے گا, ان کی صورتیں آسمان کے اوپر جگمگاتے ہوئے ستاروں کی مانند ہوں گی. اور وہ جنتی نہ اس میں پیشاب کریں گے, نہ پیخانہ کریں گے, نہ ان کو ناکوں سے ریٹ وغیرہ آئے گی, کوئی گندگی نہیں آئے گی, نہ جنت میں تھوکیں گے. اور ان کی جو کنگھیاں ہوں گی بالوں کو سنوارنے کے لیے, وہ سونے کی کنگھیاں ہوں گی. کس کی؟ ہمیں تو آج پلاسٹک کی بھی نصیب نہیں ہے. جنت میں سونے کی کنگھیاں ہوں گی, اور ان کے جسم سے جو پسینہ نکلے گا, وہ مشک اور زعفران سے بھی زیادہ خوشبودار ہوگا. اور ان کی جو انگوٹھیاں ہوں گی اللہ عز و جل جو عطا فرمائے گا, وہ عود کی خوشبودار انگوٹھیاں ہوں گی. ان کی بیویاں جو ہوں گی وہ بڑی بڑی غلافی آنکھوں والی, خوبصورت آنکھوں والی حوریں ہوں گی, اور سب کی عادتیں ایک سی ہوں گی. جتنے بھی جنتی ہیں سب کی عادت ایک جیسی ہوگی, اور سب کے سب کس کی شکل پر ہوں گے؟ یہاں جو ہماری شکلیں مختلف ہیں, کیا اس طرح سے ہوں گی؟ نہیں, بلکہ سب کی شکلیں تبدیل ہو جائیں گی, اور اللہ تعالیٰ سب کی صورتیں دادا آدم کی شکلوں پر بنائے گا. سب اپنے باپ آدم علیہ السلام کی شکل و صورت کے ہوں گے. اور تمہارے جو قد ہوں گے, قد لمبائی جو تمہارے بدن کی ہوگی, کتنے میٹر کی ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 60 ہاتھ اونچے ہوں گے. کتنے؟ 60 ہاتھ اونچے ہوں گے. 60 ہاتھ اونچے. آج ہم کتنے ہاتھ کے ہیں؟ 3 ہاتھ کے بھی مشکل سے ہوتے ہیں. کوئی 2.5 ہاتھ کا ہے, کوئی 3 ہاتھ کا ہے, کوئی 4 ہاتھ کا ہے. لیکن اس وقت یاد کرو جب جنت میں جاؤ گے تو تمہاری قدیں کتنی لمبی ہوں گی؟ 60 ہاتھ کی ہوں گی. اور تمہاری صورتیں ہماری کس کے مشابہ ہوں گی؟ حضرت دادا آدم کی شکل و صورت کے اوپر ہوگی. اور اہل جنت کے یہ داخلے اور ان کی یہ حیت اور ان کی حسن و صورت کا یہ جو تفاوت دنیا میں ان کی حسن کارکردگی اور اعمال کی قلت اور کثرت پر ہوگا. دنیا میں تم اللہ کی جتنی اوپر پختہ یقین رکھو گے, اور جتنا عمل اچھی طرح سے کرو گے, اور جتنا کثیر عمل کرو گے, اچھا عمل کرو گے, اسی حساب سے وہاں بھی درجات میں تفاوت ہوگا. یہ نہیں کہ سب جنتی ایک ہی پلیٹ فارم پہ کھڑے کر دیے جائیں گے. نہیں,
کوئی نیچے رہے گا، کوئی اوپر رہے گا، کوئی اس سے اوپر رہے گا، کوئی اس سے اوپر رہے گا. کیوں ایسا فرق ہوگا؟ یہ فرق اس لیے سے ہوگا کہ دنیا میں جیسے تمہارے اعمال تھے اسی حساب سے تمہیں وہ درجات متعین کیے جائیں. لیکن آپس میں کوئی حسد، کوئی بغض نہیں ہوگا. اب یہ نہ سوچنا کہ چلو کم از کم جنت میں داخل ہو جائیں گے، بھلے نیچے ہی پڑے رہیں گے. بعض لوگ سعودی عرب آنے سے پہلے کہتے ہیں بھیا سعودی بلا لو کھڈی ہی صاف کروانے کے لیے، کر لیں گے. جھاڑو ہی مارنے کے لیے بلوا لو، ہم آ جائیں بس. ہم یہاں سے نکلیں اپنے ملک سے، بڑے پریشان ہیں بڑے. لیکن یہاں آنے کے بعد میں اب ان کو بڑی بڑی سوچتی ہے ہمارا آدمی تو ہمارے ملک کا اتنے اونچے عہدے پر ہے، وہ دیکھو کتنا بیٹھ کر کے روٹیاں ہم سے زیادہ ڈبل ٹبل تنخواہیں لے رہا ہے. اب وہ سب بھول جاتا ہے جو وہاں اپنے ملک میں سوچا کرتا تھا کہ ہم تو یہاں تک کہتے تھے کہ جھاڑو مارنے کے لیے بلا لو. اب یہاں آنے کے بعد اب اس کو جب دیکھتا ہے تو کہتا کاش ہم نے بھی یہی کیا ہوتا تو آج ہم یہاں آتے. لیکن اس وقت کوئی افسوس کوئی فائدہ پہنچائے گا؟ یہاں پہنچنے کے بعد کوئی افسوس کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے؟ جب یہاں پستا ہے تب پتہ چلتا ہے اس کو کہ ہم کیا سوچ رہے تھے اور یہاں کیا ہوا ہے. میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اور اسی وجہ سے اسی عمل اور اسی ایمان کی حیثیت سے راحت اور سکون اور آرام کے اندر فراوانی اور کمی اور بیشی ہوگی جو تمہارے نفس کے تزکیے کے نتیجے میں تمہیں میسر آئے گی. اللہ عز و جل نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمْ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. سورہ انبیاء آیت نمبر 103. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اور فرشتے ان جنتیوں کو لینے کے لیے آئیں گے. تمہارے استقبال کے لیے کون مقرر کیے جائیں گے؟ تمہارے غلام، تمہارے خادم، فرشتے تمہارا استقبال کریں گے اور کہیں گے لوگوں یہی وہ دن ہے جس کا تمہارے نبیوں نے تم سے وعدہ کیا تھا. تمہارے نبی نے اسی دن کے بارے میں بتلایا تھا کہ ایک دن مر کر کے یا تو جنت میں جاؤ گے یا جہنم میں جاؤ گے. آج تم نے اپنے نبی کی اتباع کی، پیروی کی اور اپنے نبی کی باتوں کے اوپر عمل کیا تو آج تم کو یہ دن نصیب ہو رہے ہیں. اسی کا وعدہ کیا گیا تھا، یہی وہ جنت ہے. اور سورہ زمر آیت نمبر 73 میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، کہ جنت کا داروغہ ان سے کہے گا تمہارے اوپر سلامتی ہو اور تم وہاں بھی اچھے رہے تو اب جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ. اور سورہ رعد آیت نمبر 23 اور 24 میں اللہ رب العزت نے فرمایا والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. اللہ رب العزت فرمائے گا کہ فرشتے ہر ایک دروازے سے ان کے پاس داخل ہوں گے. ادھر سے فرشتہ آ رہا ہے، ادھر سے فرشتہ آ رہا ہے، ادھر دروازے سے فرشتہ داخل ہو رہا ہے اور فرشتہ کیا کہے گا؟ سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم. فرشتے جیسے ہم اپنے کسی یہاں مہمان جاتے ہیں تو باپ آ رہا ہے سلام علیکم، بیٹے آ رہے ہیں سلام علیکم، اور خاندان کے لوگ آ رہے ہیں سلام. آپ مہمان ہیں اور سارے آ کر کے آپ کو سلام کر کے جاتے ہیں تو دل کتنا باغ ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ ان کا خاندان دیکھو جو بھی آتا ہے وہی سلام کر رہا ہے. کتنے سکون کی جگہ ہے، کتنی خوشی کی جگہ ہے، سب کے چہرے چمک رہے ہیں، دمک رہے ہیں. ایسے ہی ہر دروازے سے فرشتے داخل ہوں گے اور یہ اللہ کے حکم پہ مامور ہوں گے اور اللہ کہے گا جاؤ میرا بندہ آیا ہے جنت میں، اب تم ان کو سلام کرو، سلام ہو، سلامتی ہو، سلامتی ہو. چاروں طرف سے سلامتی کے آوازیں بلند ہوں گی اور جنت کے محلات اور ان کے درجے، اللہ اکبر میرے بھائیوں، اس کی تعریف اور اس کی توصیف میں اس مختصر سے وقت میں تو نہیں بیان کر سکتا. نہ ہی کسی بشر کے ذہن کے اندر اس کا تصور آنا ممکن ہے اور نہ ہی وہاں کے آرام اور آشائش اور اس جگہ کے بارے میں وہ سوچ سکتا ہے کہ کتنی اچھی جگہ اور کتنا اچھا مقام ہوگا. اللہ عز و جل نے فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَاسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ بہشت میں جس طرف بھی آنکھ اٹھائیں گے جنتی، جس طرف بھی ان کی نگاہیں پڑیں گی آنکھ اٹھائیں گے تو کثرت سے اللہ عز و جل کی نعمت اور اللہ عز و جل کی عظیم الشان حکومت کا نظارہ کریں گے. اللہ عز و جل کی سلطنت وہاں دیکھو گے اور جو جنتی ہوں گے ان کے جسموں کے اوپر کیا ہوگا؟ ان کے جسموں کے اوپر موٹے اور باریک ریشمی کپڑے ہوں گے. ریشم کے کپڑے جو دنیا میں تمہارے لیے حرام ہیں لیکن وہاں تمہارے لیے حلال کر دیے جائیں گے. ریشم کے کپڑے ہوں گے اور ان جنتیوں کو چاندی اور سونے کے
کنگن پہنائے جائیں گے، چاندی اور سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور ان کا پروردگار ان کو نہایت ہی پاکیزہ شراب مشروب پلائے گا، اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ تمہارا بدلہ ہے، یہ تمہارا صلہ ہے، اور تمہاری کوشش اور تمہاری کوششیں اللہ عز و جل کے ہاں مقبول ہوئیں، جو تم نے وہاں صبر کیا، جو تم نے وہاں مشقتیں برداشت کی، جو تم نے رب کی اطاعت اور فرما برداری اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری پر جو تم نے وہاں مصائب برداشت کیے ہیں دنیا کے اندر، یہ اس کا صلہ اور اس کا بدلہ، یہ اس کا صلہ اور بدلہ یہاں ہے۔ تو سوچ لو، یہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کرنے پر دنیا تم کو بہت تانے، بہت تشنی اور بہت دکھ دے گی، لیکن ان دکھوں کے اوپر جب صبر کرو گے تو اس کا بدلہ تمہیں کہاں ملے گا؟ آخرت میں۔ ورنہ کافروں کی طرح بن کے رہو گے تو تمہیں کوئی دکھ تکلیف نہیں ہوگی، کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ انہی کے ہاں میں ہاں ملاؤ گے، تمہیں کوئی تکلیف ہوگی؟ تمہیں کوئی تماچا مارنے بھی نہیں آئے گا، تمہیں کوئی ایک بات بھی بولنے آئے گا، کہیں گے ہمارے جیسے ہیں۔ لیکن جب اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے اوپر عمل کرو گے اور اللہ اور اس کے رسول کے فرمودات کے اوپر چلو گے تو جگہ جگہ تمہارے لیے ابتلا اور آزمائشیں آئیں گی۔ تو بولو، یہ ابتلا اور آزمائش تمہیں منظور ہے یا ان کافروں اور مشرکوں کی طرح زندگی گزارنا تمہیں منظور ہے؟ کون سا مرحلہ تمہیں منظور ہے؟ بولو۔ یہ آزمائش، یہ تانے، یہ طنز، یہ تشنی جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے تمہیں ملیں گے اور تم اس کے اوپر صبر کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں جگہ دے گا، ورنہ ایسے جنت میں نہیں جا سکتے تم۔ حفت الجنت بالمکارہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کو ناپسندیدگی کے کانٹوں سے گھیر دیا گیا ہے۔ ناپسندیدگی معاشرے میں، ملا جی ہو گئے، داڑھی رکھ لیا تم نے، ملا جی بن گئے، ابھی تو جوان ہو، ابھی کیا ضرورت ہے؟ وہابی ہو گئے، نیاز فاتحہ چھوڑ دیے، مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود۔ ارے اس کو دیکھو، یہ دیکھو، یہ تو بد مذہب ہو گیا، یہ تو پتہ ہو گیا۔ قرآن و سنت پہ عمل کر رہے ہو اور تم کو دنیا بد مذہب کہہ رہی ہے، تم کو دنیا تانے دے رہی ہے، تم کو دنیا بائیکاٹ کر رہی ہے، تم سے دنیا رشتے ناطے کٹ کر رہی ہے۔ قرآن و سنت کے اوپر عمل کر رہے ہو، تم کو پتہ نہیں کیا کیا تانے دیے جا رہے ہیں، لیکن تم اگر صبر کرو گے، تم اگر جھیلو گے، برداشت کرو گے اور اپنے رب سے اپنے تعلق کو جوڑو گے تو یہی چیزیں، یہی صبر، جنت، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت کے صلے میں، جنت کے بدلے میں عطا فرمائے گا۔ میرے عزیزو، اس جنت کی صحیح جو تعریف اور تو اس کی توصیف ہے، ایک ہستی نے بیان فرمائی اللہ کے بعد، اور وہ ہستی کون ہے؟ وہ دیکھنے والے، اس جنت کی سیر و تفریح کرنے والے ہمارے اور آپ کے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جنہوں نے بحالت بیداری میں بھی جنت کی سیر کی ہے اور خوابوں میں تو کئی دفعہ جنت کی سیر کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی جب سیر کر رہے تھے، بات آئی ہے تو بتلا دوں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں اللہ کے رسول مرے نہیں ہیں، استغفر اللہ، صحابہ نے ان کو زندہ ہی قبر کے اندر دفن کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی جب معراج میں گئے اور جنت کی سیر فرما رہے تھے تو ایک بڑا ہی خوبصورت محل سامنے آیا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جبریل یہ کس کا محل ہے؟ بڑا خوبصورت لگ رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی یہ آپ کا محل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے داخل ہونے کا ارادہ کیا تو جبریل نے میری باہیں پکڑ لی اور کہا ابھی نہیں، ابھی اس کے اندر داخل ہونے کا وقت نہیں آیا ہے، ابھی آپ کی زندگی کے کچھ دن باقی ہیں، پہلے وہ دن گزار لیں دنیا میں، پھر اس کے اندر آپ تشریف لائیں گے۔ بولو، اللہ کے نبی سے کہا کہ ابھی زندگی کے کچھ دن باقی ہیں، اس میں تو جب آئیں گے جب وہ زندگی کے دن ختم ہو جائیں گے، یعنی جب آپ کی وفات ہو جائے گی، آپ مر جائیں گے، اس کے بعد آپ اس جنت میں آئیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بھائیو جنت کا نقشہ کھینچا ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب سے اخیر میں جو جنت میں جائے گا اس کا نقشہ اللہ کے نبی نے، سب سے آخری آدمی جو جنت میں جائے گا جسے داخلے کی سعادت ملے گی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص کہے گا پاک پروردگار، کھڑے کھڑے انتظار کر رہا ہوں میں یہاں پہ، سب لوگ تو جنت میں چلے گئے ہیں، اے پاک پروردگار ان لوگوں کے ساتھ مجھے بھی شامل کر دے، میں بھی جاؤں جنت۔ آخری آدمی ہوگا، آخری، ان کے ساتھ مجھے بھی شامل کر دے۔ پھر اللہ رب العزت سے حکم دے گا اور وہ کندھا ہلاتا ہوا بڑے فخر سے، بڑی تیزی کے ساتھ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ جب لوگوں کے نزدیک وہ آئے گا تو اس کے سامنے موتی کا ایک محل، اس کے سامنے موتیوں کا ایک محل سامنے کیا جائے گا، وہ فوراً وہی سجدے میں گر جائے گا،
موتیوں کا محل دیکھ کے سجدے میں گر جائے گا. اس سے کہا جائے گا کہ اللہ کے بندے سر اٹھاؤ, تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ سر اٹھاؤ, تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ تم نے سجدے میں سر ڈال دیا, کیا کہنا چاہتے ہو؟ وہ کہے گا اے پاک پروردگار, میں نے اپنے پاک پروردگار کو دیکھ لیا, میں نے اپنے پاک پروردگار کو دیکھ لیا, وہ یہی ہے کیونکہ اس نے اسی وعدہ کیا تھا, اسی جنت کا. میں نے اپنے پاک پروردگار کو دیکھ لیا ہے. اس سے کہا جائے گا یہ تمہارا ایک گھر ہے, یہ جو موتیوں کا محل ہے نا, یہ تمہارا ایک گھر ہے. چنانچہ اس کے سامنے ایک شخص آئے گا, ایک آدمی نکلے گا, اور پھر اس آدمی کو دیکھ کر وہیں سجدے میں اللہ کے گر جائے گا وہ بندہ. وہ شخص اس کو روکتے ہوئے کہے گا ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ. وہ کہے گا میں یہ سمجھا کہ تم ایک فرشتہ ہو, تم ایک فرشتہ ہو. وہ کہے گا کہ میں فرشتہ نہیں, میں تمہارے خزانوں کا محافظ ہوں. اللہ عز و جل نے مجھے تمہارے خزانوں کا, جو تمہیں بادشاہت عطا فرمائی ہے نا, اس خزانوں کا محافظ میں ہوں, اور تمہارا ایک خادم ہوں. محافظ آگے آگے چلے گا اور اس کے لیے محل کے دروازے کھول دے گا. اور وہ محل کیا ہوگا؟ اللہ اکبر. موتیوں کا وہ جو محل ہوگا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ محل ایک کھوکھلی موتیوں کا محل ہوگا. وہ موتی ہوگی اور وہ موتی کھوکھلی ہوگی, جس کے اندر ہی تراش اور خراش کر چھت اور اس کے دروازے اور اس کے تالے سب کچھ بنائے گئے ہوں گے, اور اندر سے وہ خالی ہرے رنگ کا ایک پیڑ نظر آئے گی. وہ ایک ہیرے سے نکل کر دوسرے ہیرے میں پہنچے گا, اس ایک ہیرے میں سے نکل کر دوسرے دروازے سے دوسرے ہیرے میں داخل ہوگا, اور ہر ہیرے کا رنگ جدا اور مختلف ہوگا. تمام ہیروں کے اندر, اللہ اکبر, تمام ان محلوں کے اندر, جو ہیرے کے گھر کے اندر گھر کے اندر گھر, ان تمام ہیروں کے محلوں کے اندر تخت بچھے ہوں گے, خوبصورت ترین تخت بچھے ہوں گے, تکیے لگے ہوں گے, گاؤ تکیے ماشاءاللہ ریشمی کپڑوں کے گاؤ اور تکیے لگے ہوں گے, اور ان کے اوپر خوبصورت حوریں اور خوبصورت غلمان بیٹھے ہوں گے جو اس کے انتظار اور استقبال میں ہوں گے. سب سے کم درجے کی جو حور ہوگی, وہ سنو ذرا اس کا تذکرہ. تم یہاں میلی کچیلی بیویوں کو پا کر اللہ کو بھول جاتے ہو, اور سڑی گلی عورتوں کے اوپر دل پھینکتے ہو نا, کہ تم عاشق ہو گئے, عشق ہو گیا, لب ہو گیا, میں لب کرتا ہوں. سنو, جو جنت میں تمہارے لیے اللہ عز و جل نے تیار کی ہوئی, اور تم رنڈیوں, کھجڑوں, خسروں, طوائفوں کی تصویریں اور فلمیں دیکھ دیکھ کر اپنے وقت کو ضائع کرتے ہو اور اللہ عز و جل سے اعراض کرتے ہو. دیکھو تمہارے مالک نے تم مسلمانوں کے لیے کیا کیا چیزیں تیار کر رکھی, اور نبی نے یہ تمام سب چیزیں کھول کھول کے بیان فرمائیں, تاکہ تم اس دنیا سے اپنا دل نہ لگاؤ. اس دنیا سے اتنا دل لگاؤ جتنا تمہاری ضرورت پوری ہو سکے. بس بقیہ تیاری کس کے لیے کرو؟ اس جنت کو حاصل کرنے. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ, اس جنت کی طرف لپک پڑو, پلٹ جاؤ اس جنت کی طرف, دوڑ پڑو. اس جنت کی تیاری, اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس دنیا میں بھیجا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کم درجے کی حوریں جو ہوں گی, ان کی آنکھیں غلافی ہوں گی, خوبصورت غلاف جیسی آنکھیں ان کی حور کی ہوگی, اور ہر بیوی, جو بھی بیوی وہاں تمہاری ہوگی حور, ہر بیوی پر 70 جوڑے کپڑے کے ہوں گے. کتنے جوڑے؟ 70 نہیں, 70 جوڑے کپڑے کے, وہ پہنے ہوئے آرائش اور جمال کے ساتھ, وہ گاؤ تکیہ لگائے ہوئے تمہارے انتظار میں بیٹھی ہوگی. ان کپڑوں کی خاصیت کیا ہوگی اور اس کا جسم کیسا ہوگا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ان کپڑوں میں سے ان حوروں کی پڈلیوں کا گودا تک تمہیں نظر آئے گا. اتنی حسین اور اتنی خوبصورت ہوں گی, اس کے گودے تک تمہیں نظر آئیں گے. اب آپ کہیں گے کپڑوں کے بیچ سے گودے کیسے نظر آئیں گے؟ لیکن موجودہ سائنس, موجودہ دنیا نے ہر چیز ہمیں یہ سب یقینی سطح پر لے آئے ہیں. وہ میاں, آپ ایکس رے مشین کے ٹیبل پر لیٹتے ہو کپڑا پہن کر کے, ہیں, تو آپ کی ہڈیوں تک کے گودے تک دکھائی دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ جب انسان کی بنائی ہوئی یہ عقل اتنی ترقی کر سکتی ہے کہ تم 1000 پردوں میں بیٹھے ہوئے اس تمہارے پیٹ کی تمام سب چیزوں کو وہ ایکس رے مشین بتا دیتی ہے, تو وہ خالق کائنات جس نے اس انسان کو بنایا ہے, اس کے دماغ کا اور اس کی خلقت کا, اس کی تخلیق کا کیا کہنا ہے؟ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اب تو اور یقین آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اور یقیناً واقعی سچ ہے. دنیا کے تجربات نے ہمیں یہ بتلا دیا ہے, تو پھر اللہ رب العزت نے جو یہ بیان فرمایا ہے یہ تو اور زیادہ سچ ہے. ایمان کے اندر مزید زیادتی ہوں. گودے تک اس کے نظر آئیں گے حوروں کے.
اور تمہارا آئینہ کیا ہوگا معلوم ہے؟ شیشہ جس میں تم اپنے چہرے دیکھتے ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس حور جو بیوی ہے نا تمہاری، اس کا دل، اس کا جگر تمہارا آئینہ ہوگا، اور تمہارا جگر اس حور کا آئینہ ہوگا. وہ تمہیں دیکھ کر سجے سنورے گی اور تم اسے دیکھ کر سجو گے اور سنورو گے. جنتی بھی جب بھی رخ پھیر کر اس کی طرف دیکھے گا، اس کی آنکھوں میں 70 گنا حسن زیادہ پائے گا. ابھی بیٹھ کے وہ دیکھ رہا ہے، پھر ادھر پھیر کر کے پھر جب دوبارہ دیکھے گا 70 گنا دگنا حسن اس کے اندر پائے گا. پھر اس سے کہا جائے گا، اس جنتی سے جب وہ دیکھے گا جنت میں موتیوں کا محل، وہ آخری جنتی کا تذکرہ ہو رہا ہے. یہ سب سے ادنا درجہ حور کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور جو اعلیٰ ترین لوگوں کو میسر آنے والے ہیں ان کا کیا کہنا ہے. اس سے کہا جائے گا بیٹھو بیٹھو، وہ بیٹھ جائے گا. اس سے کہا جائے گا کہ 100 سال کی مسافت تک جس چیز پر تمہاری نظر پڑتی ہے، اے اللہ کے بندے، وہ ساری کی ساری چیزیں تیری ملکیت میں، تو ان کا مالک ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالی ہم سب کو یہ جنت نصیب فرمائے اور اس سے اعلیٰ جنت نصیب فرمائے. تم کہاں پڑے ہوئے ہو مسلمانوں؟ کہاں سو رہے ہو؟ واللہ تم اسی جنت سے نکالے گئے ہو کہ نہیں نکالے گئے ہو؟ تمہارا اصلی وطن، تمہارے باپ کا، تمہاری اماں کا وطن کون سا ہے؟ جنت ہے. بابا آدم اسی سے نکالے گئے. کس بیس پر؟ اس مردود شیطان کی بنیاد پر. اس خبیث شیطان نے ان کو کیا ہوا؟ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، انہیں پھسلایا تو یہ پھسل گئے. اور آخر نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ماں، ہمارے باپ، وہ وہاں ہوتے تو آج ہمیں اس دنیا میں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہیں پلتے بڑھتے پیدا ہوتے. لیکن اس دنیا میں اس کے بہکانے کی وجہ سے بابا آدم اور اماں حوا بہکی اور یہاں دنیا میں نتیجہ آئے. اب تمہارا اصلی وطن کون سا ہوا بولو؟ دنیا یا وہ آخرت کی جنت؟ آخرت کی جنت. آخرت میں جنت مسلمانوں تمہارا اصلی وطن ہے. اب تم اپنے اصلی وطن کے لیے کوشش کیوں نہیں کرتے ہو؟ کیوں نہیں اپنے اصلی وطن کے لیے جد و جہد کرتے ہو؟ کیوں اس دنیا کی بولو، کوئی جو بھی اس دنیا میں آیا ہے وہ کوئی ایسا آدمی بتاؤ جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہو؟ کوئی ہے؟ سب کو مرنا ہے. ہم سب اس حقیقت کو جانتے ہیں، اس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں. کھانے پینے میں اختلاف ہو سکتا ہے، رنگ میں اختلاف ہو سکتا ہے، نسلوں میں اختلاف ہو سکتا ہے، ملک میں اختلاف ہو سکتا ہے، زبان میں اختلاف ہو سکتا ہے، لینگویج میں اختلاف ہو سکتا ہے. لیکن موت ایک ایسی حقیقت ہے جس میں ٹونی بلیئر اور جارج بش اور اس کے ابا، اس کے حضور اور فرعون اور شداد، کسی کو اختلاف نہیں. یہ کفار، یہ مشرکین بھی یہ بھی یقین رکھتے ہیں کہ مرنا ہے. اس میں کسی کو اختلاف، سب مر گئے. بڑے بڑے لیڈر آئے، حامان آئے، شداد آئے، فرعون آئے، نمرود آئے. آج کل کے ان جو نمرود فرعون وقت سے بڑے بڑے لیڈر آئے جنہوں نے ظلم کیا، ستم کیا، سب کچھ کیا. یہ کوئی ظلم ستم نہیں ہے. ان سے بڑھ کر کے ظالم اور جابر لوگ آئے اور انہوں نے اس دنیا کے اوپر ظلم اور جبر کیا اور چلے گئے جہنم میں. بڑے بڑے کفار آئے، بڑے بڑے مشرکین آئے، کوئی زندہ رہا؟ سب اس دنیا سے گئے. اب جو انہوں نے کیا ہے وہاں پائیں گے. یہ بات سمجھنے کی ہے، سمجھانے کی ہے، پھر اس یقین کو اپنے دل میں بٹھانے کی ہے کہ جب ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمیں مرنا ہے اور اللہ کے سامنے جانا ہے اور ہمیں اس لیے پیدا کیا گیا کہ ہم جنت میں جائیں، تو پھر اس جنت کے لیے ہم کیوں نہیں کوشش کرتے؟ پھر ہم اس سڑی گلی دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر اپنی اس جنت کو کیوں ضائع کریں؟ کیوں ضائع کریں ہم اپنی جنت کو؟ کیا صرف لا الہ الا اللہ کہنے سے تمہیں جنت مل جائے گی؟ ہرگز نہیں مسلمانوں، ہرگز نہیں. بلکہ اس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے تقاضے ہیں، اس کے مطالبات ہیں. جب تک ان مطالبات کو نہیں پورے کرو گے تب تک تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے ہو. اور ہم مطالبے ہی میں نل ہو جائیں. اور شیطان اس مردود نے جس طرح ہمارے ابا کو اور ہماری اماں کو جو ہے بھٹکایا، آج وہ ہمارے اوپر سوار ہے اور ہم بھٹک رہے ہیں اس کے بہکانے میں. جبکہ اللہ عز و جل نے فرمایا قرآن کریم کے اندر، دیکھنا اس نے تمہارے باپ کو، تمہاری اماں کو بہکایا ہے، جنت سے نکلوایا ہے. فاتخذوہ عدوا، اس شیطان کو دشمن سمجھنا. ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. آج ہم اس کو کیوں نہیں دشمن سمجھ رہے؟ آج ہم اس کو کیوں نہیں دشمن سمجھ رہے؟ آج ہم صحیح طور پر مسلمان کیوں نہیں بنتے؟ مسلمانوں صحیح طور پر اللہ کے تابع دار کیوں نہیں بنتے؟ ہزاروں اختلافات ہمارے اندر، ہزاروں برائیاں ہمارے اندر. عقیدے تک جو قرآن میں اور نبی کے فرمان میں ثابت ہیں وہ عقیدے بھی ہمارے اندر مختلف ہیں. کیوں؟
کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں انہی عقیدوں کے اوپر اتارا ہے؟ یہ بتاؤ تمہارے ساتھ کوئی تمہاری قبر میں جائے گا؟ تمہارے ماں، تمہارے باپ، تمہارے بھائی، تمہارے والدین، تمہارا پیر، تمہارا فقیر، تمہارا مولوی، تمہارا علامہ، تمہارا مفتی، تمہارا کوئی تمہاری قبر میں جائے گا؟ تم اکیلے جاؤ گے نا؟ تو پھر تمہیں عقل کیوں نہیں آتی؟ تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی ہے کہ ہم اپنے رب کے قرآن کو مانیں، اپنے نبی کے فرمان کو مانیں؟ بس یہی دو چیزیں ہیں جو ہمیں جنت میں لے جانے والی ہیں۔ پھر تم ملے مولوی اور فلانے فلانے کے چکروں میں کیوں پڑتے ہو؟ جہاں نہ سمجھ آئے وہاں پوچھ لو، لیکن جو باتیں تمہاری سمجھ میں آتی ہیں پھر ان کے پیچھے کیوں دوڑتے ہو؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہی چیزیں، کوئی تمہیں جنت میں نہیں لے جائے گا، یاد رکھو، کوئی تمہیں جنت میں نہیں لے جائے گا۔ تمہارے مال، تمہارے اہل و عیال اسی دنیا میں رہ جائیں گے، اور تمہارا ایمان اور تمہارے اعمال وہاں جائیں گے۔ تم سے ان فرقوں، ان جماعتوں، ان گروہوں، ان ٹولیوں نہیں پوچھا جائے گا۔ تم سے 3 سوالات ہوں گے قیامت جو ہے مرنے کے بعد قبر کے اندر۔ من رب کا، تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا ایمان پوچھا جائے گا سب سے پہلے۔ ما دین کا، تمہارا دین کون سا تھا؟ حنفی تھے، شافعی تھے، مالکی تھے، حنبلی تھے، قادیانی تھے، بہائی تھے، مرزائی تھے، خواجہ تھے، شیعہ تھے، فلاں تھے، فلاں تھے، پوچھا جائے گا۔ بولو یہ جنت کے دعوے دار ہیں کہ نہیں دعوے دار ہیں؟ کسی قادیانی کو کہہ کے دیکھ لو تو جہنم میں جائے گا، الٹا چماٹ کھینچ کے مارے گا، کہے جنت کا ٹھیکیدار تو ہم ہی۔ کسی رافضی شیعہ سے کہہ کے پوچھو کہ تو جہنمی ہے، چماٹ کھینچ کے مارے گا، اسے جہنم سے نفرت ہے۔ لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جہنمی ہے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ کسی خواجہ، کسی بہائی، کسی مرزا سے پوچھیں، آپ اپنے آپ کو بھی مسلمان کہتے ہیں۔ لیکن پھر یہ اختلاف کیوں ہے؟ یہ اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ اس اختلاف کی وجہ صرف یہ ہے کہ قرآن و سنت کو ہم نے ترک کر دیا، اور اپنا ایمان، اپنا عمل، اپنا عقیدہ اس کو سب اٹھا کر کے مولویوں کے کندھوں پہ ڈال دیا۔ اب جن کی جماعت کا مولوی جو کہتا ہے وہ اس کے اوپر چلتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مولوی ہمیں پار کر دیں گے بیڑا۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس حقیقت کو سمجھو مسلمانوں، اس کو سمجھو۔ اور پھر اس کے بعد میں یہ ایک مصیبت تو ہے ہی اپنے درمیان، دوسری مصیبتیں ہماری بدعمالیاں، ہماری بدعمالیاں۔ ہم کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، شراب ہم پیئیں، زنا ہم کریں، چوری ہم کریں، مشرکوں اور بد مذہبوں اور برے لوگوں کے صحبتوں میں ہم بیٹھیں، سب کچھ ہمارے عیب اور سب برائیوں میں ہم ملوث ہیں۔ نماز ہم نہ پڑھیں، روزہ ہم نہ رکھیں، حج ہم نہ کریں، زکوٰۃ ہم نہ دیں، جو مطالبات اللہ عز و جل کے ہیں سب ہم چھوڑے بیٹھے ہیں۔ غیبت ہم کرتے ہیں، چغلی ہم کرتے ہیں، لوگوں کو قتل ہم کرتے ہیں، لوگوں کو خون ناحق ہم بہاتے ہیں، لوگوں کے مال ہم غصب کرتے ہیں۔ ساری عیوب، ساری برائیاں تو ہمارے اندر موجود ہیں۔ پھر کیسے تمہیں جنت ملے گی مسلمانوں؟ کیسے ملے گی؟ بیدار ہو، جاگو جاگو مسلمانوں، جاگو۔ وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة ارضها السماوات والارض۔ کسی کو مت دیکھو، تم اس دنیا میں کسی کو دیکھ کر کے نہیں آئے ہو، اور نہ ہی کسی کو دیکھ کر کے تم مرو گے، کہ مرو گے کسی کو دیکھ کر۔ تنہا آئے ہو، تنہا اللہ عز و جل کے یہاں جاؤ گے، اور تنہا تمہیں حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ تو پھر اپنے اپنے اعمال کا محاسبہ کرو، اپنے اپنے ایمان اور عقیدے کا محاسبہ کرو، اور اپنے ایمان اور عقیدے کو قرآن و سنت کے اوپر پیش کرو، تجدید کرو، تجدید کرو۔ یہ نہ سوچو ہمارے باپ دادے، ہمارے مولوی صاحب نے جو بتلایا ہے، علامہ صاحب نے، بس وہی صحیح ہے۔ اس قرآن میں جو لکھا ہے اس کے مطابق جو ہے وہ صحیح ہے، اس حدیث میں جو لکھا ہے اس کے مطابق جو ہے وہ صحیح ہے، باقی سب باطل ہے، باقی سب باطل ہے۔ یاد رکھو، حق اللہ کی بات ہو سکتی، فإن خیر الکلام کلام اللہ۔ سب سے حق بات کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اور سب سے بہترین حدیث، سب سے بہترین تعلیم کس کی ہے؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس لیے مسلمانوں ہوش کے ناخن لو، اللہ کے لیے اللہ سے ڈرو۔ تو اللہ رب العزت اس طرح سے میرے بھائیوں جنت کے اندر یہ آخری شخص ہوگا جو اس طرح سے جنت میں جائے گا۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا قرآن کریم کے اندر، خلد بری جو ملے گی، وہ جنت جو ملے گی، اس کی سرزمین کیسے ہوگی؟ زمین، اس کی زمین کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ زمین سفید ہوگی، کالی ہوگی، سرخ ہوگی؟ کیا وہاں کنکریاں رنگ رنگ کے سنگریزے ہوں گے وہاں پہ رنگ برنگے؟ کیا وہاں کی عمارتیں، وہاں کی دیواریں انتہائی دلکش اور خوبصورت اینٹوں سے چنی ہوئی ہوں گی؟ اور اینٹوں کو جوڑنے اور جمانے کے لیے کیا استعمال کرنے والا گارا کیا ہوگا، مٹی کیا ہوگی جس کو استعمال کیا جائے گا؟ وہ تمام سب چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چند لمحے انہوں نے جنت کے اندر گزارے ہیں، اور جنت کی سیر و تفریح کرنے کے بعد میں ہمارے نبی نے جو ایک ایک چیزیں دیکھی ہیں وہ اپنی امت کے سامنے بیان کرتے ہیں اور بیان فرماتے۔ مسند احمد کی یہ روایت کہتے ہیں، اور ترمذی اور دارمی کے اندر بھی یہ روایت آئی ہوئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی جو اینٹیں ہیں
جو دیواریں چنی گئی ہیں وہ اینٹیں سونے اور چاندی کی اینٹیں بنی ہوئی ہیں. سونے اور چاندی کی اینٹوں سے، ایک اینٹ چاندی کی اور دوسری اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی اور دوسری اینٹ سونے کی، اور اس کے گارے بڑی تیز خوشبوؤں والے مشک سے لگے ہوئے گارے ہیں. گارا جو گارے اینٹوں کو جوڑنے کے کام آتے ہیں وہ مشک تیز خوشبو والی مشک کا ہے، اور اس کی جو کنکریاں ہیں چنی گئی ہیں وہ کنکریاں موتیوں اور یاقوت کی ہیں، اور اس کی جو مٹی ہے وہ زعفران کی مٹی ہے. زعفران کی مٹی ہے. جو بہشت میں داخل ہوگا، جو اس جنت میں داخل ہوگا، وہ بڑے ناز و نعم میں رہے گا. تکلیف اور تنگ دستی اس کے پاس بھی نہیں پھٹکے گی، اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے رہے گا. نہ اس کے کپڑے پرانے ہوں گے، نہ ہی اس کی جوانی کبھی فنا ہو سکتی ہے. وہ ہمیشہ تر و تازہ اور ہمیشہ جوان رہے گا وہ اس کے اندر. اور جنت کے اندر یہ تو محل ہوگا اور یہ آپ کو نعمت ملے گی، اور وہاں پر گارڈن ملیں گے. گارڈن باغات. اس صحرا میں تمہیں کبھی باغات دیکھو تو دل خوش ہو جاتا ہے، لیکن کبھی یورپ اور امریکہ کبھی سیر کرو تو وہاں دیکھو تو بالکل الٹا ہی ہے. یہاں صحرا ہی صحرا، پتھر ہی پتھر، اور وہاں اللہ اکبر، دریا ہی دریا، نہر ہی نہر، باغ ہی باغ، حسین اور خوبصورت مناظر. لیکن ان سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت اللہ عز و جل باغات عطا فرمائے گا. اور جنت کے باغوں میں جنت عدن ہمیشگی کا جو باغ ہوگا، اس کی خصوصیت ہے اسے، اور ایک امتیاز اس کو حاصل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو امتیاز یہ حاصل ہے کہ بعض باغوں کو تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے فرشتوں کے ذریعے سے بنوایا، لیکن یہ جنت عدن جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ اپنے دست مبارک سے بنایا ہے. اپنے ہاتھ سے اس جنت مبارک کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بنایا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت عدن کو اپنے دست خاص سے پیدا فرمایا ہے. اس کی ایک اینٹ، عام جنت تو ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی، لیکن جنت عدن کی جو اینٹ ہے اس کی ایک اینٹ سفید موتی کی ہے، اور ایک اینٹ سرخ یاقوت کی، اور ایک اینٹ سبز زمرد کی ہے، اور اس کا گارا نہایت خوشبودار مشک کا ہے. اور اس کی گھاس جو ہوگی، جو پلانٹ لگایا جائے گا، گھاسوں کا فرش جو بچھایا جائے گا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کی گھاس جو ہے وہ زعفران کی گھاس ہوگی. تم زعفران کے اوپر چلو گے. اس کی کنکری موتیاں اور اس کی مٹی عنبر کی ہوگی. اس جنت کو پیدا فرما کر اللہ عز و جل نے اس جنت کو جب پیدا فرمایا، اس باغ کو، تو اسے گویائی عطا فرمائی. گویائی یعنی بولنے کا، بول چال اس کو عطا فرمایا کہ بول. اس باغ سے اللہ عز و جل نے اسے زبان عطا فرمائی اور کہا کہ بول. تو اس نے کیا کہا؟ قرآن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سورہ مومنون میں آپ پڑھ جائیں، سورہ مومنون میں اللہ عز و جل نے اس کا تذکرہ کیا. وہ جنت عدن جو ہے نا، وہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو گویائی عطا فرمائی تو اس نے کیا کہا اپنی زبان سے؟ اس نے کہا قد افلح المؤمنون. سنو، قد افلح المؤمنون. اور وہ پوری صورت، پوری آیتیں اس کے اندر تحقیق کی، بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے. ایمان والے کامیاب ہو گئے. ان ایمان والوں کی صفت کیا ہے؟ یہ سورہ المومنون. اس جنت نے کیا کہا؟ اس جنت عدن نے اپنی زبان سے کہا قد افلح المؤمنون، کہ مومن کامیاب ہو گئے. کون سے مومن ہیں وہ؟ مومن کون ہیں؟ سنو، اللہ فرماتا ہے الذین هم فی صلاتهم خاشعون. ان کی صفت یہ ہے کہ وہ اپنے نمازوں میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں، دل سے نماز پڑھتے ہیں. یہ نہیں کہ ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں. یہاں ہے سجدے میں سر ہے اور نظر کہاں کہاں گھوم رہی ہے، دل کہاں کہاں بھٹک رہا ہے. نہ، دل سے نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے نماز پڑھتے ہیں، ان کے لیے. اور کچھ لوگ تو نماز ہی نہیں پڑھتے، ان کو یہ جنت ملے گی؟ نہیں ملے گی. الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ مومنین جو لغویات سے اپنے منہ موڑ لیتے ہیں، فالتو باتیں، لغو، حرام چیزوں سے دور رہتے ہیں. بیٹھ کے ان کی غیبتیں، ان کی چغلیاں، ان کی برائیاں، وہ حکومت، وہ فلسفے، وہ امریکہ، وہ یورپ، دنیا بھر کے علم گلم قیاس آرائیاں، گھوڑے دوڑاتے ہیں، لغو، بے حیائیاں، بے شرمیاں اپنی زبانوں سے بکتے ہیں. یہ لغو چیزیں ہیں، یہ بیکار چیزیں. اتنی دیر میں تم قرآن پڑھو، اتنی دیر میں نبی کے فرمان کو سنو، اتنی دیر میں تم اللہ رب العزت کے ذکر کرو، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ پڑھو، اور تکبیر اللہ رب العزت کی بلند کرو.
جتنی دیر میں تم لغو فضول چیزوں میں، فلمیں، یہ وہ دنیا اور اب تو آ رہا ہے کرکٹوں کا زمانہ، کرکٹوں کا. ہاں ان ذلیلوں نے بھی کیا کیا گیم کھیلے تمہیں گمراہ کرنے کے لیے. ون ڈے میچ رکھا ہے، میں نے سنا ہے ون ڈے میچ رکھا ہے. کب بولو؟ ہاں کل ہے. ہاں دیکھو کتنی عاقبتیں تم برباد کرتے ہو. اور ان ذلیلوں نے فتن و فساد مسلمانوں کو کٹانے کے لیے کیسے کیے ہیں. آج ہی سے ان کے فریب کار، میں فلانے کا فین ہوں، میں فلانے کا فین ہوں، میں فلانے کا فین ہوں، آج ہی سے ابتدا ہو جائے گی. اور مشینیں، ڈش اور پتہ نہیں تیاریاں ہو رہی ہوں گی اسپیشل طور پر، تاکہ کہیں کوئی گھاس ان کی آنکھوں سے اوجھل نہ ہو. ایسے بھی دیوانے موجود ہیں. کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ نماز کہاں ہے؟ اذان کہاں ہے؟ اللہ کہاں؟ رسول کہاں؟ تعصب. کوئی اپنے ملک کے نعرے لگا رہا ہوگا، کوئی اپنے ملک کے نعرے لگا رہا ہوگا. اللہ دونوں کو اللہ تعالیٰ ذلیل فرمائے. بولو آمین. اللہ دونوں کو ذلیل فرمائے. ہمارے ملکوں میں بڑے بڑے لیڈر پارلیمنٹ میں بیٹھ کر کے ایسی بحثیں کرتے ہیں. اور ایک لیڈر کا بیان ہم نے سنا، کسی نے کہا، پڑھا نہیں، کسی نے کہا کہ اس نے کہا کہ ہم کچھ نہیں چاہتے ہیں، تم فلانے ملک کو ہرا کے چلے آؤ، بس ہمیں یہی چاہتے ہیں. ابے ذلیل، تجھے ایک ملک نہیں چلا سکتا تو. لوگ بھوکوں مر رہے ہیں، لوگ پیاسوں مر رہے ہیں، عوام الناس بیچاری تعلیم سے بے بہرا ہے، اور دنیا تجھے ذلیل کر رہی ہے، اور تجھے کرکٹوں کی پڑی ہوئی ہے ان ذلیلوں کے کھیلوں میں. واللہ یہ حرام ہے یہ کھیل، یہ حرام ہے. یاد رکھو یہ حرام ہے. یہ یہود و نصارہ کی سازشیں ہیں جو تم کو اس طرح سے گمراہ کر کے رکھی ہوئی. حرام ہے، اور اس کے اندر جو لوگ شریک ہوں گے وہ حرام کاری کریں گے. اس لیے اللہ سے توبہ کرو، اس وقت کا حساب ہوگا اللہ تعالیٰ. اور کل اللہ محفوظ رکھے، کل کیا ہوگا دونوں ملکوں کا اللہ ہی بہتر جانے. کتنے فتنے، کتنے، اور جو شریک ہوں گے وہی پٹیں گے. جائیں، ہمارا کام سمجھانا ہے. اس لیے آف کرو ان تمام سب چیزوں کو، ختم کرو مسلمانوں. توبہ کرو اللہ تبارک تعالیٰ سے، قرآن کی تلاوت کرو ان ایام میں. یہ حرام ہے، یہ لغو ہے، بیکار فحش ہے. یہ اللہ عز و جل نے فرمایا، اس جنت نے کیا کہا؟ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. زکات نہیں نکلتی ان سے، لیکن ان فحاشیوں کے مشینریاں خریدنے کے لیے یہ بہت آگے ہوتے ہیں. جو لوگ زکات اپنے مالوں میں سے نکالتے ہیں، والذین هم لفروجهم حافظون، اور مومنین وہ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی، مرد ہوں یا عورت، حفاظت کرتے ہیں زنا بدکاریوں سے، باز رہتے ہیں. الا علی ازواجہم، سوائے اپنی بیویوں کے، او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، یا جو اپنی لونڈیوں کے ساتھ ہم بستری کرتے ہیں وہ ان کے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون. ان بیویوں اور ان لونڈیوں کے سوا جو کہیں دوسری جگہ سے اپنی خواہشات نفسانی کو بجھاتے ہیں وہی لوگ سرکش ہیں اور وہی لوگ گرفتار ہونے والے ہیں. والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون. اللہ عز و جل نے فرمایا مومنین وہ ہیں جو اپنی امانتوں میں خیانت نہیں کرتے، اپنے عہد و پیمان کو ضائع نہیں کرتے. کسی سے عہد و پیمان کیا ہے اس کو ضائع نہیں کرتے، امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں. والذین هم علی صلواتہم یحافظون. وہ لوگ وہ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے اولئک هم الوارثون. وہی لوگ ہیں جو وارث بننے والے ہیں. کس چیز کے؟ الذین یرثون الفردوس. جو لوگ جنت کے وارث بنیں گے، یہی وہ لوگ ہیں جو جنت کے وارث بنیں گے. ہم فیہا خالدون. وہ اس جنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہ صفات ہیں مومنین کے. ان صفات کو اپنے سینوں میں منہ ڈال کر کے سوچو، کیا تمہارے اندر موجود ہیں یہ؟ اللہ محفوظ رکھے. اگر ہم اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر کے سوچیں تو ہم ان صفاتوں سے بری، یہ صفات بہت کم ہمارے اندر موجود ہیں اور ہم اس سے کہیں زیادہ برائیوں کے اندر ملوث ہیں.